الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم فقهنا في الدين. رب زدني علما. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آج ہم سورہ البقرہ کی اگلی آیت پڑھیں گے، آیت نمبر 226. بسم اللہ الرحمن الرحیم. للذین، ان لوگوں کے لیے جو یؤلون، نہ ملنے کی قسم کھا بیٹھے، من نسائہم، اپنی عورتوں سے، تربص، انتظار کرنا ہے، اربعاتی اشہر، 4 ماہ، فَإِن فَاءُوا، پھر اگر وہ رجوع کر لیں، فَإِنَّ اللَّهَ، تو یقیناً اللہ تعالیٰ، غفور الرحیم، بے حد بخشنے والا، نہایت رحم والا ہے. اس آیت کا بامحاورہ ترجمہ ہے کہ جو لوگ اپنی عورتوں سے مباشرت نہ کرنے کی قسم کھا لیتے ہیں، ان کے لیے 4 مہینے کی مہلت ہے. اگر انہوں نے اس مدت میں رجوع کر لیا تو بے شک اللہ بہت بخشنے والا، بڑا مہربان ہے. اور سورہ البقرہ کی اگلی آیت ہے، آیت نمبر 227. یہ دونوں آیات ہم اکٹھی پڑھیں گے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وَإِنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ، اور اگر وہ ارادہ کرے طلاق کا، فَإِنَّ اللَّهَ، تو یقیناً اللہ تعالیٰ، سمیع علیم، سب کچھ جاننے والا ہے. اس کا بامحاورہ ترجمہ ہے کہ اور اگر وہ طلاق دینے کا ارادہ کرے تو اللہ تعالیٰ یقیناً سب کچھ سننے والا، سب کچھ جاننے والا ہے. اب دیکھیں کہ ان آیات کا پچھلی آیتوں سے کیا تعلق بنتا ہے کہ پچھلی آیتوں میں قسم کی 3 قسمیں اشارتاً بیان ہوئی تھی. اب اس کی چوتھی قسم بیان ہو رہی ہے جو ان تینوں سے زیادہ خطرناک ہے، کیونکہ ان 3 قسموں میں سے لغو قسم میں 2 طرفہ آزادی تھی، اور منعقدہ میں قسم توڑنے میں کفارہ اور پورا کرنے میں کوئی نقصان نہیں، مگر اس قسم کی دونوں طرفیں خطرناک، کہ اگر قسم توڑ دو تو کفارہ دو، اور اگر پوری کرو تو بیوی نکاح سے جائے گی. گویا یہ فرمایا جا رہا ہے کہ ہر قسم میں ایسی آزادی نہ سمجھ لینا. ایک قسم سخت خطرناک ہے جسے کہ ایلا کہا جاتا ہے. اس لیے اس آیت کو واو سے شروع نہیں کیا گیا بلکہ بالکل علیحدہ مستقل جملہ بنایا گیا ہے. پچھلی آیتوں میں قسم کی غلطیاں دور کی گئیں، اب اس قسم کی اصلاح کی جا رہی ہے جس سے اہل عرب طلاق دیا کرتے تھے، یعنی کہ ایلا. اب تک قسم کے مسائل بیان ہوئے، مکمل ڈیٹیل، اور آئندہ طلاق کے مسائل بیان ہوں گے. یعنی پہلے ہم نے قسم کے بارے میں ساری ڈیٹیل پڑھی، قسم کی قسمیں کیا ہیں، کون سی قسم کے بارے میں کیا حکم ہے، کون سی قسم کے لیے کفارہ ہے، کون سی قسم کے لیے کفارہ نہیں ہے، کس کے لیے گناہ ہے، اور کیا قسم کے معاملے میں ہم نے کیا کرنا ہے. اور اب یہاں پر طلاق کے بارے میں مسائل بیان ہو رہے ہیں، وہ بھی ہم ڈیٹیل کے ساتھ جو طلاق کے مسائل ہیں ان کو پڑھیں گے. جیسے کہ قسم سے حلال چیز گویا حرام ہو جاتی ہے، ایسے ہی طلاق سے حلال عورت حرام ہو جاتی ہے. چونکہ ایلا کو قسم سے بھی تعلق ہے اور طلاق سے بھی، کہ یہ لفظاً قسم اور حکماً طلاق ہے، لہٰذا ان دونوں مسئلوں کے درمیان اس کا ذکر فرمایا جا رہا ہے. اب یہاں پر ایلا کے بارے میں بھی سمجھ لیجئے، ایلا کیا ہے اور یہاں پر جس قسم کا ذکر ہو رہا ہے وہ کیا ہے. ایلا کے لغوی معنی ہے قسم کھانا، اور اصطلاح شرع میں اس کے معنی ہے مدت مخصوصہ تک شوہر کا اپنی بیوی سے جمع نہ کرنے کی قسم کھانا. اور اس کی زیادہ صحیح تعریف یہ ہے کہ اپنی بیوی سے 4 مہینے تک جمع نہ کرنے کی قسم کھانا. اور شریعت میں ایلا کا اصطلاحی معنی یہ ہے کہ کوئی شخص اپنی بیوی سے مطلق طور پر یا ہمیشہ کے لیے 4 مہینے اور اس سے زیادہ مدت کے لیے جمع نہ کرنے کی قسم کھا لے. اس طرح بیوی سے 4 ماہ یا زیادہ مدت میں جمع کرنے کی صورت میں کوئی ایسی چیز اپنے اوپر لازم کر لے جس کی ادائیگی 1 گنا دشوار اور مشکل ہو. مثلا یہ کہے کہ اگر میں تجھ سے جمع کروں تو مجھ پر حج یا روزہ وغیرہ واجب ہو جائے گا، تو یہ بھی ایلا میں شمار ہوگا. حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ 4 ماہ سے کم میں ایلا نہیں ہے. ایلا 1-2 سال کا بھی ہوا کرتا تھا، جو ظاہر ہے عورت کے لیے بہت زیادہ تکلیف دہ بات تھی، تو قرآن مجید نے 4 ماہ تک کی مدت مقرر کر دی. اگر قسم کھا کر اس سے زیادہ بیوی سے بے تعلق رہے تو پھر طلاق واقع ہو جائے گی. ایلا کی بھی اقسام ہے، 2 اقسام ہیں، ایک ہے ایلا مؤبد اور ایک ہے ایلا مؤقت. ایلا مؤبد ایسا ایلا جس میں 4 مہینے کی قید نہ ہو، اور ایلا مؤقت ایسا ایلا جس میں 4 مہینے کی قید ہو. علامہ مرغینانی حنفی رحمۃ اللہ تعالی لکھتے ہیں
جب کوئی شخص اپنی بیوی سے یہ کہے کہ اللہ کی قسم میں تم سے مقاربت نہیں کروں گا، یا کہے اللہ کی قسم میں تم سے 4 مہینے مقاربت نہیں کروں گا، تو وہ ایلا کرنے والا ہے، کیونکہ قرآن مجید میں ہے جو لوگ اپنی عورتوں سے مباشرت نہ کرنے کی قسم کھا لیتے ہیں ان کے لیے 4 مہینے کی مہلت ہے، اور اگر انہوں نے اس مدت میں رجوع کر لیا تو بے شک اللہ تعالیٰ بہت بخشنے والا بڑا بردبار ہے، اور اگر انہوں نے طلاق ہی کا ارادہ کر لیا ہے تو بے شک اللہ خوب سننے والا بہت جاننے والا ہے۔ یعنی یہ جو آیتیں ہم پڑھ رہے ہیں، آیت نمبر 226 اور 27، اور فرماتے ہیں کہ اگر اس نے 4 مہینے کے اندر اپنی بیوی سے مباشرت کر لی تو اس کی قسم ٹوٹ جائے گی اور اس پر کفارہ لازم ہوگا، اور ایلا جو ہے وہ ساکت ہو جائے گا، اور اگر اس نے 4 مہینے اپنی بیوی سے مقاربت نہیں کی تو اس کی بیوی پر از خود طلاق بائنہ واقع ہو جائے گی۔ اب یہ کیا ہے؟ یعنی طلاق کی بھی کچھ قسمیں ہیں۔ طلاق کی 3 قسمیں ہیں، کون کون سی؟ طلاق رجی، طلاق بائن اور طلاق مغلظہ۔ طلاق رجی کیا ہے؟ طلاق رجی یہ ہے کہ صاف اور صریح لفظوں میں 1 یا 2 طلاقیں دے دی جائیں، تو اس کا حکم یہ ہے کہ ایسی طلاق میں عدت پوری ہونے تک نکاح باقی رہتا ہے، اور شوہر کو اختیار ہے کہ عدت ختم ہونے سے پہلے بیوی سے رجوع کر لے۔ اگر اس نے عدت کے اندر رجوع کر لیا تو نکاح بحال رہے گا اور دوبارہ نکاح کی ضرورت نہیں ہوگی، اور اگر اس نے عدت کے اندر رجوع نہیں کیا تو طلاق مؤثر ہو جائے گی اور نکاح ختم ہو جائے گا۔ اگر دونوں چاہیں تو دوبارہ نکاح کر سکتے ہیں، لیکن جتنی طلاقیں وہ استعمال کر چکا وہ پھر ختم ہو جائیں گی، یعنی اگر 1 دے دی تو پھر 2 رہ گئی، 2 دے دی تو 1 رہ گئی، تو پھر آئندہ اس کو 3 میں سے صرف باقی ماندہ طلاقوں کا اختیار ہوگا۔ مثلاً کہ اگر 1 طلاق دی تھی اور اس سے رجوع کر لیا تھا تو اب اس کے پاس صرف 2 طلاقیں باقی ہیں، اور اگر 2 طلاقیں دے کر رجوع کیا تھا تو اب صرف 1 طلاق باقی رہ گئی۔ اب اگر 1 طلاق دے دے گا تو پھر بیوی تینوں طلاقوں کے ساتھ حرام ہو جائے گی۔ طلاق بائن یہ ہے کہ یعنی گول مول الفاظ کے ساتھ، یعنی کنایا الفاظ میں طلاق دی گئی ہو، یا طلاق کے ساتھ ایسی کوئی صفت ذکر کی جائے جس سے اس کی سختی کا اظہار ہو، مثلاً یوں کہے کہ تجھ کو سخت طلاق یا لمبی چوڑی طلاق، تو طلاق بائن کا حکم یہ ہے کہ بیوی فوراً نکاح سے نکل جاتی ہے اور شوہر کو رجوع کا حق نہیں رہتا، البتہ عدت کے اندر بھی اور عدت ختم ہونے کے بعد بھی دوبارہ نکاح ہو سکتا ہے۔ آگے ہے طلاق مغلظہ، یہ ہے کہ 3 طلاقیں دے دی جائیں، اس صورت میں بیوی ہمیشہ کے لیے حرام ہو جائے گی اور بغیر شرعی حلالہ کے دوبارہ نکاح بھی نہیں ہو سکتا، اور شوہر کا یہ کہنا کہ میرا تم سے کوئی تعلق نہیں، یہ طلاق کنایا ہے، اس سے 1 طلاق بائن واقع ہو جائے گی، اور دوسری اور تیسری دفعہ کہنا لغو ہوگا۔ اور میں نے تمہیں آزاد کر دیا کہ الفاظ یہ اردو محاورے میں صریح طلاق کے ہیں، اس لیے یہ الفاظ اگر 1 یا 2 بار کہے تو طلاق رجی ہوگی، اور اگر 3 بار کہے تو طلاق مغلظہ ہوگی۔ یہ تو وہ ساری ڈیٹیل تھی یعنی ایلا کے بارے میں اور طلاق کے بارے میں۔ مجھے امید ہے کہ آپ کو ایلا بھی سمجھ آ گیا ہوگا اور طلاق کے بارے میں بھی سارا سمجھ آ گیا ہوگا، اس کی قسمیں بھی سمجھ آ گئی ہوں گی، ایلا کی بھی اور طلاق کی بھی۔ اب ہم چلتے ہیں اپنی آیت کی طرف جو کہ ہم پڑھ رہے ہیں اس کی تفسیر کی طرف۔ آیت نمبر 225 اور 26، ان کا شان نزول کیا ہے کہ زمانہ جاہلیت میں لوگوں کا یہ دستور تھا کہ اپنی عورتوں سے مال طلب کرتے، اور اگر وہ دینے سے انکار کر دیتی تو وہ 3 سال بلکہ اس سے بھی زیادہ عرصے تک ان کے پاس جانے سے قسم کھا لیتے اور انہیں پریشانی میں چھوڑ دیتے کہ وہ بیچاریاں نہ تو اس کے گھر آرام پاتی اور نہ کسی اور سے نکاح کر سکتی تھی، گویا نہ وہ بیوہ ہوتی تھی نہ ہی شوہر والی ہوتی تھی، تو پھر یہ عورتوں پر ظلم تھا، تو عورتوں سے یہ ظلم اٹھانے کے لیے یہ آیت کریمہ نازل ہوئی، جس میں ایسی قسموں پر سخت پابندی لگا دی گئی اور شوہر کو بھی آزاد نہیں چھوڑا گیا۔ بعض روایات سے معلوم ہوتا ہے کہ زمانہ جاہلیت میں ایلا یعنی عورت کے پاس نہ جانے کی قسم فوری طلاق تھی، تو اسلام نے اسے طلاق موقت کر کے اس میں تبدیلی کر دی۔ خیال رکھیں کہ اسلام سے پہلے صرف عرب میں ہی نہیں بلکہ ساری دنیا میں عورتوں، بچوں، جانوروں پر جو ستم ہو رہے تھے وہ بیان میں نہیں آ سکتے۔ ہند میں عورت خامد کے مرنے کے بعد نکاح ثانی نہیں کر سکتی تھی بلکہ اسے زندہ جلا دیا جاتا تھا، اور لڑکیوں کو باپ کی میراث میں قطعاً کوئی حصہ نہیں ملتا تھا، اور جانوروں کو 1-2 ماہ میں ذبح کیا کرتے تھے کہ آج ایک عضو کاٹ کر کھا لیا، 20 دن بعد دوسرا عضو کاٹ کے کھا لیا، استغفر اللہ۔ اور پھر بچیاں جو تھیں، بیٹیاں، ان کو زندہ دفن کر دیا جاتا تھا۔ غریب لوگ تنگ دستی کے خوف سے اپنے سارے بچوں کو مار دیتے تھے،
غرض کہ دنیا میں اندھیرا چھایا ہوا تھا، تو یہ ساری جہالت کو دور کرنے کے لیے ہمارے پیارے آقا کریم رحمت للعالمین سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لائے۔ پیارے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تشریف لا کر ان ظلموں کو مٹایا، عورتوں، جانوروں، بچوں کو گویا زندگی بخشی۔ تو ان ظلموں میں سے ایک ظلم یہ ایلا کا بھی تھا، جو کہ آیت میں ذکر کیا جا رہا ہے کہ خاوند عورت کے پاس جانے کی قسم کھا لیتا تھا اور برسوں تک اس سے لہدا رہتا تھا، اور اس زمانے میں نان نفقہ بھی نہیں دیتا تھا، جس کے باعث عورت ماں باپ پر بوجھ بن جاتی تھی، یا پھر وہ بھیک مانگتی یا مزدوری وغیرہ کرتی تھی۔ تو اس آیت میں اس ظلم کو دفع کیا گیا ہے۔ خلاصہ تفسیر یہ ہے، اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ مسلمانوں، جو لوگ اپنی بیویوں کے پاس جانے کی قسم کھا لیں، انہیں اب پہلے کسی آزادی نہیں ہوگی، بلکہ صرف 4 مہینے کی مہلت ہے، تاکہ اس میں بیوی کے معاملے میں خوب غور و خوض کر لیں۔ اگر اس مدت میں اپنی قسم سے رجوع کر جائیں کہ اس سے صحبت کر لیں تو اللہ غفور و رحیم ہے، ان کی اس حرکت پر آخرت میں کوئی پکڑ نہیں ہوگی، اور صرف کفارہ دینا ان کے لیے کافی ہوگا۔ اور اگر وہ لوگ خوب سوچ سمجھ کر طلاق ہی کا ارادہ کر لیں تو پھر اللہ تعالیٰ ان کی باتیں سنتا بھی ہے اور ان کے دلوں کے ارادوں کو بھی جانتا ہے۔ خیال رکھیں کہ مدت ایلا کا خرچہ، مکان وغیرہ عورت کو مرد یعنی اس کا خاوند ہی دے گا، کیونکہ نکاح اس زمانے میں قائم رہتا ہے اور قصور مرد کا ہوتا ہے، اور اگر مرد قسم توڑ دے تو کفارہ بھی مرد ہی دے گا کہ اسی نے قسم کھائی تھی، اور اگر نہ توڑے اور 4 ماہ کے بعد پھر طلاق ہو جائے گی، اور عدت کا خرچہ بھی مرد ہی کے ذمے پہ ہوگا۔ حالانکہ یہ اسلام نے ہمیں یہاں پر عدت کا جو خرچ ہے وہ مرد کے ذمے پر دیا ہے، لیکن فی زمانہ ہمارے ارد گرد جو ہمارا معاشرہ ہے یہاں یہ بالکل بھی نہیں ہے۔ جیسے ہی طلاق دیتا ہے مرد، فوراً سے پہلے بیوی گھر سے خود بھی چلی جاتی ہے، وہ بھی نکال دیتا ہے، کیونکہ وہ بھی سمجھتی ہے کہ اب اس کا یہاں رہنا صحیح نہیں ہے، ظاہر خاوند نے تو اسے چھوڑ دیا ہے، وہ اب اس کے لیے نامحرم ہے، اور خاوند بھی فوراً سے پہلے طلاق دے کے اس کو گھر سے نکال دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں دین پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور یہاں یہ بھی سمجھ لیجئے کہ جیسے عدت کا خرچہ بھی مرد کے ذمے ہوتا ہے، اور اگر عورت حاملہ ہو تو بچے کے 7 سال کا خرچہ بھی مرد کے ذمے ہوگا۔ بچہ رہے گا اپنی ماں کے پاس، لیکن اس کا خرچ باپ دے گا، اور یہ بھی ہمارے معاشرے میں نہیں ہے۔ غرض یہ کہ ایلا میں ہر طرح کا نقصان جو ہے وہ مرد ہی کا ہوتا ہے، تو اللہ تعالیٰ نے اسی لیے یہ پابندیاں لگا دی تاکہ مرد یہ حرکت کرے ہی نہ۔ سمجھ لیں کہ یہ اسلام کی عورتوں پر کتنی بڑی مہربانی ہے اور شفقت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے عورتوں کو کتنا بڑا یہ حق عطا کیا ہے کہ اس میں سارے نقصان مرد کے ہیں، عورت کا کوئی نقصان نہیں ہے۔ جو لوگ کہتے ہیں کہ اسلام نے عورت کو کیا دیا، تو دیکھیں اسلام نے عورت کو کیا دیا، اتنی بڑی عزت دی۔ اب ان آیات سے ہمیں سبق کیا ملتا ہے کہ اسلام افراط و تفریط سے خالی ہے۔ اہل عرب کے ہاں طلاق میں بہت بے قیدی تھی، جب چاہتے طلاق دے دیتے، جب چاہتے واپس لے لیتے۔ یہودی بھی طلاق میں کسی قدر آزاد تھے، اور اس کے مقابل ہندوؤں کے دین میں طلاق کی تو کوئی صورت ہی نہیں تھی، کیا ہوا نکاح کبھی ختم ہی نہیں ہو سکتا تھا۔ عیسائیوں کے ہاں بھی مسئلہ طلاق میں بہت پابندی۔ انجیل، متی، رسول میں ہے کہ جو کوئی اپنی جورو کو زنا کے سوا کسی اور سبب سے چھوڑ دے وہ اس سے زنا کراتا ہے، اور جو کوئی اس چھوڑی ہوئی سے بیاہ کرے وہ زنا کرتا ہے، مگر یہ دونوں قانون طاق میں رکھ دیے گئے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو خدا یا خدا کا بیٹا کہنے والے عیسائی ان کے الفاظ کو چھوڑ چکے، اور ان کی پارلیمنٹ میں طلاق کی بے حد آزادی دی گئی، کیونکہ یہ قانون ناقابل عمل تھا۔ اسلام نے نہ ہندوؤں کی سی قید رکھی، نہ اہل عرب کی سی آزادی رکھی، تو ضرورتاً طلاق جائز کی، مگر حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اعلان فرما دیا کہ حلال چیزوں میں سب سے بڑھ کر ناپسندیدہ چیز طلاق ہے۔ حق دیا، یعنی اسلام نے ہمیں حق دیا کہ عورت کو اگر طلاق دے دی ہے، اب عورت اپنی مرضی سے کہیں بھی نکاح کر سکتی ہے اور اپنی زندگی آگے کنٹینیو کر سکتی ہے، لیکن طلاق کو ناپسندیدہ چیز بھی کہا گیا۔ اب یہ نہیں کہ بلا وجہ ہی عورتیں طلاق لیتی رہیں اور بلا وجہ ہی مرد طلاق دیتے رہیں، تو اس طرح تو مذاق بن جاتا ہے۔ ویسے آج کل بھی یہ مذاق بنے ہوئے ہیں، بلا وجہ یہ سب کچھ ہو رہا ہے، ایسے لگتا ہے کہ زمانہ جاہلیت جو ہے نا وہ واپس آ رہا ہے۔ اسلام میں طلاق کا مسئلہ بہت اہم ہے کہ اللہ تعالیٰ نے دوسرے مسائل اجمالاً بیان فرمائے، مگر اس مسئلے کی بہت شرح کی کہ طلاق اور اس کی اقسام
رجعی، بائنا اور غریضہ اور الا اور خلا وغیرہ. اس طرح عدت اور اس کے احکام، اس کی قسمیں، مثلاً حائضہ، عائسہ، حاملہ، چھوٹی بچی کی عدتیں اور عدت وفات وغیرہ پر بہت زیادہ روشنی ڈالی، بہت زیادہ ڈیٹیل کے ساتھ ان باتوں کو ڈسکس کیا. اب دیکھیں کہ طلاق کے بارے میں ان آیات میں بھی ساری ڈیٹیل بیان کی گئی. اس کے بعد قرآن مجید میں سورہ طلاق بھی ہے، پوری کی پوری سورت اللہ تعالیٰ نے نازل کر دی، سورہ طلاق. لہٰذا مسلمانوں کو چاہیے کہ طلاق میں بہت احتیاط سے کام لے، بہت زیادہ. عورتوں کو بھی اور مردوں کو بھی جب نکاح ہو جائے، میاں بیوی بن جاتے ہیں، تو اب ان کو سوچ سمجھ کر سارے فیصلے کرنے ہیں. اب آج کل میں نے اکثر دیکھا ہے، بات بات پہ بیویاں کہتی دو مجھے طلاق، دو مجھے طلاق. چھوٹی سی بات کسی شوہر نے کوئی تھوڑی سی پابندی کیا لگا دی، دو مجھے طلاق، میری ماں کے پاس کیا روٹیاں کم ہیں. یہ میں نے خود اپنے کانوں سے یہ باتیں سنی ہیں، میں نے خود اپنے سامنے ایسے لوگوں کو دیکھا ہے جو اس طرح کی باتیں کرتی ہیں. عورتیں دو مجھے طلاق، میں اپنی ماں کے گھر جاؤں گی، کوئی کمی ہے، چھوڑو، دیتے کیوں نہیں. بعض تو یہاں تک کہہ دیتے دیتے کیوں نہیں ہو طلاق، تمہیں کیا تکلیف ہے، تم مجھے طلاق دیتے کیوں نہیں ہو. اور بعض مرد ایسے ہوتے ہیں کہ ان کی بیویاں بیچاری ہر وقت ڈرتی رہتی ہیں کہیں میرا شوہر مجھ سے ناراض نہ ہو جائے، کہیں مجھ سے کوئی ایسی بات نہ کر دے. اور وہ شوہر اتنا ہی زیادہ ظالم بن کے بیوی کے لیے ثابت ہوتا ہے. بیوی کو کہتا ہے اچھا تم نے ایسا کیا تو دیکھو پھر میں تمہیں بتاؤں گا، میں تمہیں چھوڑ دوں گا، مجھے لگتا ہے تم طلاق لینا چاہتی ہو، اچھا ٹھیک ہے میں تمہیں طلاق دوں گا. مطلب اس طرح کے الفاظ استعمال کر کے بیوی کو تکلیف پہنچاتے ہیں. اللہ تعالیٰ ایسی عورتوں کو بھی ہدایت عطا فرمائے اور ایسے مردوں کو بھی ہدایت عطا فرمائے. آمین ثم آمین. اچھا یہاں پر ایک مسئلہ ایلا کے بارے میں یہ بھی سمجھ لیں کہ ایلا میں طلاق دینا ضروری نہیں ہوتا. یعنی کہ جب ایک مرد نے قسم کھا لی کہ میں تمہارے پاس 4 مہینے نہیں آؤں گا، بس اس نے یہ کہہ دیا، یہ نہیں کہا کہ تمہیں طلاق دی، بس یہ کہہ دیا کہ میں قسم کھاتا ہوں کہ میں 4 مہینے تمہارے پاس نہیں آؤں گا، تو یہ ایلا ہے. تو ایلا میں طلاق دینا ضروری نہیں، بلکہ مدت ایلا گزرنے پر خود بخود طلاق واقع ہو جائے گی. یعنی جب کہا اس کے ٹھیک 4 ماہ گزرنے کے بعد طلاق واقع ہو جائے گی. نہ طلاق بولنے کی ضرورت ہے، نہ حاکم کے فیصلے کی حاجت ہے، کیونکہ یہاں پر یہی فرمایا گیا، یعنی ارادہ طلاق ہی ہے. وہ ارادہ کیا نا تو وہ طلاق ہی ہے. اور طلاق ہمیشہ مرد ہی دے سکتا ہے، عورت نہیں دے سکتی، کیونکہ یہاں پر اللہ آیت میں یہی فرمایا گیا ہے نا، اگر مرد طلاق کا ارادہ کرے. عورت کے بارے میں نہیں کہا گیا کہ اگر عورت طلاق کا ارادہ کرے یا عورت طلاق دے، مرد ہی طلاق دے سکتا ہے. اس آیت کی تفسیر میں صوفیہ کرام کیا فرماتے ہیں؟ صوفیہ کرام فرماتے ہیں کہ کمزور اور ناتواں کا رب مددگار ہے کہ اس کا حق برباد نہیں کرتا. دیکھو جب عورت کو شوہر سے چھوٹنے کا اختیار نہ دیا تو خود اللہ تعالیٰ نے اس کی طرف سے مردوں پر صدہا قوانین جاری کر دیے. جب اپنے ہم جنس یعنی بیوی کے حقوق اتنے محفوظ ہیں اور ان کا لحاظ اس قدر ضروری، تو چاہیے کہ اللہ تعالیٰ کے حقوق کا بھی لحاظ رکھیں. صوفیہ کرام فرماتے ہیں کہ مدت ایلا 4 ماہ مقرر کرنے میں عجیب راز ہے کہ بچے میں 4 ماہ کے بعد ہی جان پڑتی ہے. پھر کاتب تقدیر فرشتہ 4 ہی چیزیں اس کی پیشانی پر لکھتا ہے. وہ 4 چیزیں کون سی ہیں؟ رزق، عمر، عمل اور جنتی اور جہنمی ہونا. لہٰذا حکم ہو رہا ہے کہ جب کبھی راہ طریقت کا مسافر سفر کی حالت میں ملال یا بار محسوس کرے تو شیخ کو لازم ہے کہ اسے فوراً ہی نکال دے، بلکہ اس کی مدد کرے. یعنی یہ نہیں کہ اس کو نکال دے بلکہ اس کی مدد کرے. یعنی کہ اگر کوئی مرید راہ طریقت میں تھک گیا یا اس کو کوئی سفر کی حالت میں ملال محسوس ہو تو پھر جو مرشد کامل ہے اس کو چاہیے کہ اپنے مرید کو فوراً نہ نکال دے بلکہ اس کی مدد کرے اور اسے مہلت دے، 4 ماہ کی مہلت دے. اگر اس مدت میں اس کا حال بدل جائے اور اس میں پھر سچی طلب پیدا ہو جائے تو اور اس مرید میں دوبارہ سے ارادے کی روح بیدار ہو جائے تو پھر شیخ مرشد اس کی گزشتہ خطا کو معاف کرے، کیونکہ اس بہار کو کمزور لوگ ہی سراب کر سکتے ہیں اور اس منزل میں تارک دنیا ہی رہ سکتے ہیں. اس دروازے کو ماکسین یعنی اڑ جانے والے بھکاری ہی کھلوا سکتے ہیں. اس شراب محبت کو عارفین ہی پی سکتے ہیں اور اس گیت کو بس عاشقین ہی سن سکتے ہیں. سبحان اللہ. اور اگر 4 ماہ کی مدت میں بھی اس کا حال نہ بدلے تو پھر شیخ یہ کہہ کر اس سے جدا ہو جائے
ھذا فراق بینی و بینی کا، یعنی کہ سورہ کہف کی یہ آیت ہے جس میں یہ فرمایا گیا کہ آپ کے اور میرے درمیان جدائی ہے، یعنی کہ جو مرشد کامل ہے اگر ان کے مرید کا حال نہ بدلے تو پھر وہ کہتے کہ آپ کے اور میرے درمیان اب جدائی ہے۔ اللہ تعالیٰ ان کی باتوں کو سنتا ہے، جانتا ہے، تو اس راستے کو نہ اختیار کرنا کہ ایک محرومی ہے، اور اختیار کر کے چھوڑ دینا یہ دوہری محرومی ہے، یعنی راہ طریقت کو اختیار نہ کرنا ایک محرومی ہے، اور پھر اختیار کر کے پھر چھوڑ دینا یہ دوہری محرومی ہے۔ تو راہ طریقت کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ پہنچنے کا راستہ۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے راستے کا مسافر بنائے اور ہمیں اپنا قرب عطا فرمائے، علم دین سیکھنے کی توفیق عطا فرمائے، سیکھ کر اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔